السلام علیکم، آداب۔ اردو نیوز اینڈ میڈیا نیٹ ورک میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں جاوید جمال الدین۔ آج بروز جمعرات 23 دسمبر 2021 صبح کے 9 بج چکے ہیں۔ پیش خدمت ہے ممبئی سے اردو اخبارات کی جھلکیاں۔ روزنامہ ہندوستان کی شہ سرخی ریلوے کے منافعوں سے متعلق مودی حکومت کا ایک اور جھوٹ، تاریخ میں پہلی بار 28,000 روپے کا خسارہ۔ مہاراشٹر میں اسکولوں کو دوبارہ بند کیا جا سکتا ہے، وزیر تعلیم کی وارننگ۔ مذہب تبدیل ملوث رضاکارانہ تنظیموں کے خلاف کارروائی۔ بینک ملازمین کی ہڑتال کامیاب نہ کاری کا خدشہ برقرار۔ ہندوستان کا مضمون: مہاراشٹر کے گریجویشن پر فلاحی اسکیموں حکومت کی سخت مہری پر نسیم خان کی ناراضگی۔ گینگسٹر ایکٹ کے تحت مختار انصاری کی اہلیہ کا ہوٹل آسام کی نازنین یاسمین کو اسرو میں ملی جونیئر سائنسداں کی نوکری۔ روزنامہ اردو ٹائمز کی شہ سرخی: دارالعلوم تبلیغی جماعت اور جمعیت العلماء پر پابندی لگے تو گڑیا کا شرانگیز بیان۔ جھارکھنڈ موب لنچنگ بل منظور ہونے پر مسلمانوں نے منایا جشن۔ قومی اردو کونسل اور یوپی اردو اکیڈمی مقصد اردو زبان و ادب اور ہندوستانی ثقافت کو فروغ دینا ہے۔ مالیگاؤں قومی اردو کتاب میلہ کامیابی کے ساتھ جاری۔ دفعہ 370 کی بحالی کی خاطر جموں و کشمیر کے لوگوں کے درمیان اتحاد و اتفاق ناگزیر۔ بی جے پی، کانگریس، ایس پی ایک تھیلی کے چٹے بٹے۔ آزادی کے بعد بھارت میں مسلمان سیاسی طاقت کیوں نہیں بن سکے؟ روزنامہ راشٹریہ سہارا: چینی موبائل کمپنیوں کے دفاتر پر انکم ٹیکس کے چھاپے۔ اومیکرون کا خوف، دہلی میں کرسمس اور نئے سال کے جشن پر پابندی۔ لوک سبھا راجیہ سبھا کی کارروائی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی۔ ارکان پارلیمنٹ کو اجتماعی انفرادی خود احتسابی کی ضرورت۔ نائیڈو: میونسپل الیکشن میں شکست کے بعد بنگال بی جے پی میں گھمسان۔ انتخابی امیدوار کی شہریت کو مشتبہ قرار دیا گیا۔ جموں و کشمیر کے لوگوں کو اتحاد و اتفاق کی ضرورت۔ جین شمسی کا مضمون: جنہیں راستے نہ ملے وہ بھٹک کر رہ گئے۔ تحقیقاتی صحافت کے بابت چیف جسٹس آف انڈیا کی رائے واجب التعظیم۔ اداریہ سرمائی اجلاس کی کامیابی۔ یہ تھی اردو اخبارات کی جھلکیاں۔ آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اپنے قیمتی مشوروں سے نوازتے ہوئے کامنٹ